بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 9 جنوری ہے، جمعرات کا دن ہے، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو چنگاری فلسطین کے اندر لگائی گئی ہے یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بات فلسطین سے چلی لبنان، لبنان سے شام، شام سے یمن، یمن سے ایران، یہ ایک پورا کا پورا روڈ میپ جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ لیکن اب پوری کی پوری دنیا کی ڈائنامکس بدل رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں، جہاں تک کہ بارڈرز بن چکی تھی لیکن اب بارڈرز ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور پھر ابھی جس طرح سے آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ حالانکہ 50 اسٹیٹس ہیں اس کی، لیکن اس کی جانب سے اب گرین لینڈ کے اوپر قبضے کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر کنٹرول حاصل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کینیڈا کو 51 اسٹیٹ بنانے کی مطلب زمینی توسیع کی بات کی جا رہی ہے۔ حالانکہ وہ رول کر رہا تھا اور اس نے ایک جو قانون بنایا کہ اس کی جتنی اسٹیٹس ہیں وہ رہیں گی، لیکن اس نے پورے کا پورا جو ایک پلان ترتیب دیتے ہوئے پوری دنیا کے اندر اپنی من پسند حکومتیں جو ہے وہ ڈیپیوٹ کی، وہاں پر ریجیم چینج کیے، اور اس کے بعد اب نہ صرف وہاں پر ادھر جو اسرائیل ہے وہ فلسطین کی طرف بڑھ رہا ہے، پھر ٹرکی جو ہے وہ گریٹر ٹرکیہ کی جانب سلطنت عثمانیہ وہ بحال کرنے کی بات کر رہا ہے، شام کے مختلف علاقوں کے اوپر وہ اپنا کنٹرول چاہتا ہے ادلب تک، اور پھر دوسری جانب آپ چائنا کو دیکھ لیں، چائنا جو ہے وہ آگے تائیوان اس طرف بڑھ رہا ہے، رشیا یوکرین کے مختلف علاقوں کے اوپر کنٹرول کر چکا ہے۔ لیکن اب جو مزاحمت ہے وہ یہاں پر پورے کا پورا ماحول تبدیل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی فلسطین کے اندر جس طرح سے 1.5 سال گزرنے کے باوجود آلموسٹ 1 سال اور 3 مہینے ہو چکے ہیں، اور اس 1 سال اور 3 مہینے کے اندر جس طرح سے انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے مزاحمت کو آلموسٹ ختم کر دیا، لیکن مزاحمت ابھی تک زندہ ہے اور وہ حملے بھی کر رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ایک بوبی ٹریپ جو ہے وہ بچھایا گیا اور بہت سی بھرتیاں بھی کی گئیں، تقریباً 25,000 سے 40,000 کے قریب بتایا جا رہا تھا۔ لیکن اب جو اسرائیلی جو ٹینکس ہیں، 2 ٹینکس، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں متعدد ہلاکتیں اور زخمی بھی ہوئے۔ یہ کیسے آپریشن لانچ کیا گیا، کیسے بوبی ٹریپ بچھایا گیا، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو ایک نئی بغاوت، ایک نیا محاذ، کیونکہ مصر کو لے کر ایجپٹ اور دوسری جانب جارڈن جو ہے ان سے کوئی کسی قسم کی کوئی توقع نہیں باندھی جا سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو بذات خود یوں کہہ لیں کہ جھولی کے اندر، اسرائیل کی جھولی کے اندر گرے ہوئے تھے، لیکن اب یہاں سے ایک نئی لہر جو ہے وہ اٹھی ہے، اور جو مصر کی جانب سے $95 ملین جو ہے وہ لبنان پہنچایا گیا ہے، اور ان کو سپورٹ دی گئی، مہیا کی گئی، اور یہ اس نام کے اوپر کہ ہم ان کو ایڈ دے رہے ہیں۔ ایڈ کس بات کی؟ اور مصر کتنی ایک طاقتور قوت ہے کہ جو ان کو $1 ملین جو ہے وہ ایڈ دیتے۔ اب یہاں پر ایک اور محاذ کھڑا ہو گیا، لیکن 50,000 جو مصری فوجی ہیں اور ٹینکس وہ اسرائیلی بارڈر کے اوپر آ گئے، جس کے بعد اسرائیل کے اندر ایک نئی جو یوں کہہ لیں کہ ایک لڑائی اور پھر ایک سوچ ہے وہ پنپنا شروع ہو گئی کہ یہاں پر وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ مصر کے اوپر جو سنائی کا علاقہ ہے اس کے اوپر وہ قبضہ کرنے کی، کنٹرول کرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن اب پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اور پھر امریکہ میں ہر طرف جو ہے وہ آگ لگی ہوئی، لاس اینجلس کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں تقریباً 13,000 جو گھر ہیں وہ ڈیمیج ہوئے، اور پھر $800 بلین کا امریکہ کو نقصان ہوا ہے۔ مطلب آپ پورے کا پورا منظرنامہ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، یہ آگ کیسے لگی ہے، اور اس کے پیچھے اصل میں کچھ اور گیم بتائی جا رہی ہے، وہ کیا؟ یہ تمام تر ڈیٹیلز 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ایرانی سپریم لیڈر جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں، ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جانتا ہے کہ وہ طاقت کے استعمال سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا، اور انہوں نے غزہ کے اندر بہت سے لوگوں کو قتل کیا لیکن مزاحمت ختم نہیں کر سکے، اور انہوں نے حسن نصر اللہ کو مار دیا، شہید کر دیا، لیکن حزب اللہ کو بھی ختم نہیں کر سکے۔ اب جب ان کی جانب سے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ اب نئے پروپیگنڈاز کے اوپر آ رہے ہیں اور پروپیگنڈا کے ذریعے جو ہے وہ اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب مزاحمت ختم نہ کرنے کی جو انہوں نے بات کی، وہ ثابت ہو گیا کہ جس طریقے سے اسرائیل کے اندر مطلب وہاں پر حملے بھی ہو رہے ہیں، اور پھر جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کی جانب سے ابھی لیٹسٹ جو حملے کیے گا وہ سن لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اسرائیلی میڈیا نے کلیم کیا that 3 Israeli soldiers were killed and several others were injured when an explosive device went off targeting a military unit inside Gaza۔ جو ملٹری یونٹ ہے غزہ کے اندر، وہاں پر اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک دھماکہ خیز جو ڈیوائس تھی اس کا استعمال کیا گیا، اور وہاں پر متعدد انجریز بھی ہوئیں، متعدد ان کے جو لوگ ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، اور 3 ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئیں۔ پھر اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ غزہ کے اندر 2 ٹینک ایک دھماکہ خیز ڈیوائس سے ٹکرا گئے، اور ان میں سے
کم از کم مطلب ایک دھماکے کی وجہ سے الٹ گیا، وہ ٹینک ہی جو ہے وہ الٹ گیا، اور جس میں تقریباً 10 فوجی جو ہیں وہ ان کے نشانہ بنے، مطلب متعدد ہلاکتیں اور زخمی بھی رپورٹ ہوئے۔ لیکن یہاں ابھی بات صرف یہاں تک نہیں رکی۔ دیکھیں یہ بوبی ٹریپ تھا، انہوں نے جس طرح سے مائنز پہ چائے ہوتے ہیں، پتہ چلا کہ یہاں سے فوج گزرے گی اور وہاں پہ جا کے وہ ڈیوائسز لگا دیں، اور پھر اس کو ان فوجیوں کو جو ہے وہ ٹریپ کیا، اور ٹریپ کرتے ہوئے وہاں تک جب پہنچے تو وہ دھماکہ خیز ڈیوائس جو ہے وہ بلاسٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے وہاں پر جانی نقصان بھی ہوا۔ لیکن ابھی جو اسرائیلی چینل 12 ہے اس نے کیا رپورٹ کیا؟ اصل میں ایک بات یاد رکھیے، آپ تک جو خبریں پہنچا رہے ہوتے ہیں، جو اسرائیلی میڈیا کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسرائیلی میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ امپیکٹ وہ کم دکھا رہے ہیں، وہ اتنا نہیں دکھا رہے، ریالٹی کے اندر جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ اس کا دکھائیں گے، لیکن بہت 1/3، مطلب جو جس طرح سے ابو عبیدہ کہا کرتے تھے کہ جی اس وقت جو سینیریو ہے وہ اتنا تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے کہ ہمیں حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فیصلے لینے ہوں گے، لیکن جو اسرائیلی میڈیا ہے ہمیشہ جتنا نقصان ہوتا ہے اس کا 1% سے 10% بھی نہیں بتاتا۔ تو آپ اندازہ کیجیے، ابھی اسرائیلی چینل 12 نے بتایا The Israeli army found the bodies of 2 Israeli prisoners in the Gaza Strip۔ جو غزہ اسٹرپ کے اندر جو غزہ اسٹرپ کے اندر اس وقت اسرائیلی آرمی ہے، اس نے 2 جو اسرائیلی قیدی ہیں جو پرزنرز تھے ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ حاصل کی ہیں۔ مطلب اب عوام کے اندر مزید غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے کہ ہمارے قیدی وہاں پر مر رہے ہیں۔ مطلب ان کو جس طریقے سے ابھی 2 دن پہلے ہی ایک ویڈیو بھی ریلیز ہوئی اور وہ سارے کا سارا منظرنامہ آپ کے سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود عوام اس وقت بھرپور غصے میں ہے، اور وہ کہہ رہی کہ قیدیوں کو رہا کروایا جائے، ڈیل کی جائے، اور اس وجہ سے بھرپور کوششیں بھی ہو رہی ہیں اور مذاکرات میں بھی جو ہے وہ سود مند بھی ثابت ہوں، کیونکہ ایک طرف جب یہ ڈیل ہو رہی ہے اس کے اوپر دستخط بھی ہو چکے ہیں اور وہ فلسطینی مزاحمت اس کے اوپر دستخط کر چکے، دوسری جانب نتن یاہو کے دستخط باقی ہیں۔ لیکن ابھی جو ایک اہم ترین خبر سامنے آئی ہے اور وہ مصر کی جانب سے، یوں کہہ لیں کہ اچانک سے پلٹی لینا، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، کیونکہ اسرائیل پہلے ہی کہہ چکا تھا وہ سینائی کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے، کنٹرول حاصل کرنے کے حوالے سے، اور پھر جو اس جارڈن نیکسٹ اور یہ جو بھی خبریں آپ کے سامنے آ رہی تھیں، اور انہوں نے حملہ کرنے کی بھی بات کر دی تھی اور مصر کے اوپر حملے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں۔ ابھی جس طرح سے انہوں نے کہا جی مصر ہے، شام ہے، لبنان ہے، ان کے علاقوں کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل مزید اپنا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کرے گا، یہ پلاننگ ترتیب دی جا رہی تھی۔ اب اسرائیل کی سرحدوں سے زیادہ فاصلے پر سینائی کے اندر مصری فوج کی ایک غیر وضاحتی موجودگی پر سخت تشویش جو ہے وہ اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چینل 12 نے بتایا، چینل 14 جو رپورٹ کر رہا ہے اس نے کہا، جس کے بارے میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس تعمیر میں بڑی تعداد کے اندر فوجیوں کی تعیناتی، ٹینک شکن رکاوٹوں کی تعمیر، بختر بند ڈویژنوں کی تعیناتی شامل ہے، اور اسرائیل نے ان پیش رفت کے بارے میں مصریوں سے فوری مشاورت کی درخواست بھی کی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اسرائیلی کان چینل جو ہے اس نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی کے خوف سے اپنے فوجیوں کے نام اور تصاویر کی اشاعت پر پابندی لگا دی ہے، اور یہ سیناریو مکمل طور پر تبدیل ہو رہا ہے۔ بلکہ ابھی جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا We are in the period of radical change in the Middle East, and there are new forces entering the conflict in the region, and therefore we must develop our military capabilities۔ اس نے یہ بڑے دو ٹوک انداز میں کہا، اس نے کہا کہ ہم مشرق وسطیٰ میں بنیادی تبدیلی کے دور کے اندر گزر رہے ہیں اور خطے میں نئی قوتیں داخل ہو رہی ہیں، اور اس لیے ہمیں اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ابھی جو ان کے اپنے وزراء ہیں وہ بھی دو بدو ہیں، اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹ نے جو کہا کہ چیف آف سٹاف کو ریاستی کنٹرولر کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی ہدایت کی، اور ایسی صورتحال میں جس میں لگتا ہے کہ IDF عوامی تنقید سے خوفزدہ ہے اور 7 اکتوبر کو پیش آنے والے واقعات کی سنگینی کے پیش نظر شفافیت ضروری ہے۔ جب آپ فوج کی کمان میں تھے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ IDF کے ترجمان نے تحقیقات کے معاملے پر وزیر دفاع کاٹس کے خلاف غیر معمولی بیان دیا، اور مسائل کا حل میڈیا کے ذریعے نہیں بلکہ وزیر دفاع اور چیف آف سٹاف کے درمیان بات چیت سے ہونا ہے، کیونکہ اب ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور دوسری جانب جو ایران کے اندر بغاوت کی ایک بیج بونے کی کوششیں ہو رہی تھیں، اور اس کو لے کر ایرانی جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ علی خامنائی، ان کی تقریر نے ان ریفارمسٹ جو حکومت ہے اس کو ایک زبردست قسم کا تھپڑ رسید کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ملک کے حکام کسی بھی وقت مختلف معاملات پر فیصلے کرتے وقت امریکیوں کی غیر معقول توقعات کو مد نظر رکھتے ہیں، یعنی پہلے امریکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں، تو وہ ہماری قومی خود مختاری اور سیاسی سالمیت کے لیے خطرہ ہوگا۔
اور یہ مطلب انہوں نے دو ٹوک انداز میں، اور عوام نے اس کو جو ہے وہ بیک کیا، انہوں نے کہا بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں، عوام بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی بھی دی۔ لیکن ابھی یہاں پر جو سینیریو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل کی جانب سے جنگ صرف اپنے علاقائی عزائم کو وسعت دینے کے لیے کر رہا ہے تاکہ ایک گریٹر اسرائیل بنایا جا سکے، اور شام کو صرف اسرائیل کی خاطر گرایا گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروفیسر جیفری سیکس، جس کی ویڈیوز نے تہلکہ مچا کر رکھ دیا کہ کیسے یہ پوری کی پوری پلاننگ ترتیب دی گئی اور کون اس کی بیک کے اوپر ہے۔ ابھی آ جائیں مین، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت امریکہ کے اندر ہر طرف جو ہے وہ ایک لاس اینجلس میں آگ لگی ہوئی ہے، اور خشک سالی لاس اینجلس میں جنگل کی اندر آگ کا باعث بن رہی ہے۔ کم از کم 13,000 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ سڑکوں کو صاف کرنے کے لیے کاروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فائر فائٹرز آگ پر قابو پا رہے ہیں، اور پیسیفک پالیسیڈس جو سانتا مونیکا اور مالیبو کے علاقوں کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، اور کیلیفورنیا کے گورنر نے ہنگامی حالت یعنی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پیلیساڈیز ہے وہاں پر تقریباً 15,832 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ آگ پھیل چکی ہے، اور مزید ہوا کی وجہ سے یہ پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جبکہ وائٹ ہاؤس نے ایسٹیمیٹ لگایا، The White House estimates that the state of California has suffered $800 billion in damages from recent wildfires so far۔ مطلب جو پینٹاگون ہے اس نے بتایا کہ ابھی تک جو امریکہ کے اندر آگ لگی ہے، اور یہ وہاں کیلیفورنیا میں جو آگ لگی وہ $800 بلین کا نقصان جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور ابھی یہاں پر جو باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہالی ووڈ ہلز ہیں ان کے اوپر یہ پراپرٹیز وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہی آگ پھیل رہی ہے۔ اور ابھی ایٹ دا سیم ٹائم بائیڈن اناؤنسز $500 ملین ایڈ ٹو یوکرین۔ ابھی یہاں پر ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پر $800 بلین کا نقصان ہو گیا، لیکن یہاں پر $500 ملین جو ہے وہ یوکرین کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، ان کو ایڈ دی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی دوسری جانب ایک طرف یہ سینیریو بن رہا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ جو تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں اور ان کی بدلتے ہوئے حالات کو لوگوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ جتنے بھی وہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیونکہ کلیم تھا، ہماری انشورنس تھی، گھر اگر تباہ ہوتا ہے، کسی قسم کی آفت آتی ہے تو ہمیں گھر جو ہے وہ بنا کے دیا جائے گا۔ لیکن ایک ہفتہ پہلے ہی ہمیں یہ میسج آیا کہ ایک چینج آیا، جی آپ کو یہ کلیم نہیں ملے گا، اور ہم نے آئے گی کر دی۔ ہم نے کہا کہ کون سا ایسا، یہ شاید جو بھی معاملات ہیں اس کو دیکھ لیں گے، اس طرح سے احتجاج بھی نہیں ہوئے۔ لیکن ایک ہفتے بعد یہ آگ لگ گئی، اور پھر وہ جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں وہ جب آگ کے اوپر سے وہ پانی گرایا جا رہا ہے تو وہ آگ کے اوپر گر نہیں رہا، بیسیکلی یہ جو کہہ لیں کہ ایک جو قوتیں ہیں شیطانی قوتوں کو پکڑنے کے لیے اور ان کو یہاں پر بلانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں، اور اپنے جو موقف اور اپنے ایک کہہ لیں کہ ایک جو بھی پلان ہوتا ہے اس کو ترتیب دینے کے لیے شیطانی قوتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرف جو ہے وہ ایک پلان جو ملایا بھی جا رہا ہے، لیکن ابھی حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ اور جس طرح سے امریکہ کی جانب سے جو کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کینیڈا کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کی 51 اسٹیٹ بننے کے حوالے سے، دوسری جانب جو گرین لینڈ ہے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے حوالے سے، تو اب جو یورپی یونین ہے وہ جناب والا غصہ ہے، اور کہ امریکہ جو ہے وہ کس طرح سے گرین لینڈ کے اوپر یہ کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ اور فرانس نے ٹرمپ کو وارن کیا ہے، اور کہ اگر جو تم نے ایسا کیا تو یہ حالات بہت تیزی کے ساتھ بگڑ جائیں گے۔ جبکہ جرمن چانسلر آلف شالز نے جو یورپی یونین کے ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ گرین لینڈ کو ڈنمارک سے چھیننے کی امریکی کوشش کے خلاف متحد ہو جائیں، اور سرحدوں کو طاقت کے ذریعے منتقل نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ اصول ہر ملک پر لاگو ہوتا ہے، خواہ مشرق ہو یا مغرب۔ ہمارے یورپی شراکت داروں کے ساتھ بات چیت میں امریکہ کے حالیہ بیانات کے حوالے سے بے چینی پائی جاتی ہے۔ یہ واضح ہے ہمیں ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ شالز حکومت اسرائیل، فلسطین، لبنان اور شام کے اندر سرحدیں منتقل کرنے میں مکمل حمایت کر رہی ہے۔ یہاں پر آپ ایک طرف جو ہے وہ یہ ہے دو راہ معیار، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ جرمن چانسلر کی جانب سے جتنی سپورٹ دی گئی اور اسی وجہ سے اس کا دھڑن تختہ بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہاں پر تو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے اس کے حق میں ہے، لیکن ادھر جب اپنے اوپر بات آئی ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے، اس کو فیس تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔